زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے آقا سیدی احمد رضا کے واسطے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَضَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ حاضرین محترم، ہم اور آپ یہاں پر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے مقدس ولی ہیں سرکار غوث اعظم، انبیاء کے درمیان ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے، اسی طریقے سے اولیاء کے درمیان سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور آپ کی پاور، آپ کی طاقت اگر دیکھیں، طاقت کا اندازہ لگائیں تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اس کا ترجمہ میں بیان کروں گا، مفہوم بھی بیان کروں گا۔ اس سے پہلے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے غوث اعظم کی شان بیان فرمائی ہے تو اس طرح آپ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے توسل سے اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی آپ کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَضَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ اللہ نے جو مجھے راز دیے ہیں، جو مجھے سیکریٹ دیے ہیں، جو مجھے پاور دی ہے، اگر میں اپنے رازوں کو پہاڑوں پر ڈال دوں تو یہ پہاڑ ذرہ ذرہ بن جائیں، یہ پہاڑ سرما بن جائیں۔ اور فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ اگر میں اپنے راز سمندر پر ڈال دوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اللہ نے جو مجھے راز دیے ہیں، اللہ نے جو مجھے سیکریٹ دیے ہیں، اللہ نے جو پاور دی ہے، اگر میں اپنی پاور مردوں پر ڈال دوں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ یقیناً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو مردوں کو نہیں بلکہ بہت سارے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی اور ولایت میں سب سے بڑا مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ساری کرامتیں عطا فرمائی ہیں
ولیوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کرامتوں کا ظہور فرمایا ہے۔ کبھی ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کبھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھائی ہوئی مرغی کو زندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کبھی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب آپ واز فرماتے ہیں، جب آپ تقریر کرتے ہیں، تو آپ کے علم کا عالم یہ ہے، خود فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم دین سیکھتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب علم کے ذریعے جب آپ نے واز کیا، تقریر کی، تو آپ کی محفلوں کا حال یہ تھا، آپ کی محفلوں کی شان یہ تھی کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں آ گئے تو پھر خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک وقت میں 70 جنازے آپ کی محفل سے اٹھا کرتے تھے۔ اور جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ یقیناً وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے علم سے ایسی محبت کے جام پی لیا کرتا تھا کہ اس کا کام بن جایا کرتا تھا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت اللہ اکبر اس وقت میں بھی نظر آتی تھی۔ آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، 80 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ جو مجمع ہوا کرتا تھا، جو حاضرین ہوا کرتے تھے، صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی آپ کی محفل میں شرکت کیا کرتے تھے، فرشتے بھی آپ کی محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور جو وہاں پر ہوتے تھے ان کی تعداد یہ تھی، اس کے علاوہ اولیاء کرام جہاں کہیں پر ہوتے تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر کو سنا کرتے تھے۔ جب آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد کی سرزمین پر فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں زندہ تھے سب نے سنا اور اپنی گردنوں کو جھکا دیا، کہا یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان آپ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سیدی سرکار حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنایا تھا۔ ان کی شان یہ تھی، جس خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنایا تو اس خواجہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ایک انسان اگر مومن ہو تو اس کی شان یہ ہے، جب کل قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط سے گزر ہوگا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی۔ وہ آگ اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ، ایک ذرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی تمام ہریالی جل کر کے خاک ہو جائے، ایسی آگ بھڑکتی ہوئی ہوگی۔ اس آگ کے اوپر پل صراط بنا ہوا ہوگا۔ جب مومن گزرے گا، جب ایک انسان مومن بن جائے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے، جب مومن اس پل صراط سے گزرے گا تو وہ آگ پکار پکار کر کے کہے گی، جز یا مومن، جز یا مومن، اے مومن جلدی پار ہو جا، اس لیے کہ تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، مگر جس خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو اس خواجہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس خواجہ نے سنجر کی سرزمین پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو آپ نے بآواز بلند کہا، یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی حاضر ہے۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام جہاں کہیں تھے، اگر ماں کے پیٹ میں تھے تو وہیں پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن لیا تھا اور اپنے سروں کو جھکا دیا تھا۔ یہی فرمان جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا تو آپ نے کہا، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یعنی
حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر لکھ کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اپنا سر، اپنی آنکھیں، اپنا جگر جھکا کر کے جہاں کہیں یہ بتا دیا کہ غوث اعظم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی حاضر ہے، میری آنکھوں پر بھی حاضر ہے، جہاں چاہے رکھیں قدم غوث اعظم۔ وہیں سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو ایک ولی کو پہچانتا ہے، تو ولی نے پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یا غوث اعظم آپ جہاں چاہیں رکھیں قدم غوث اعظم۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جیسے بزرگوں نے سنا اور اپنے سر کو فوراً جھکا دیا، کیونکہ یہ شان ہے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ میں بتا رہا تھا جب آپ کی محفل ہوا کرتی تھی، آپ کی محفل میں 70,000 سامعین ہوا کرتے تھے، 80,000 سامعین ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں کوئی مائک نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھی، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کرسی خطابت پر جلوہ گر ہوتے، بنا کسی مائک کے ذریعے آپ تقریر کرتے تھے۔ آپ کی کرامت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 70,000 کے مجمع میں جیسے آگے بیٹھنے والا انسان سنتا تھا، ویسے ہی پیچھے والا بھی آپ کی آواز سنا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اعلیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی کرامتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تاکہ ان کرامتوں کے ذریعے انسان سرکار غوث اعظم سے قریب ہو جائیں اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو کمپلیٹ کر لیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اس لیے اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی۔ کیسی طاقت؟ فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں اپنے راز مردوں پر ڈال دوں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ صرف سرکار غوث اعظم نے فرمایا نہیں بلکہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا۔ ایک عیسائی اور ایک سنی میں مقابلہ ہو رہا تھا، مباحثہ ہو رہا تھا۔ عیسائی کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سنی کہہ رہا تھا نہیں بلکہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، آپ نے دونوں کی گفتگو کو سنا۔ عیسائی سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کیوں کہہ رہے ہو؟ تو عیسائی نے کہا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے میں ان کو تمام نبیوں سے افضل نبی بتا رہا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا مردوں کو زندہ کرنا کیا یہ بڑی بات ہے؟ اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے آقا کو سب سے افضل نبی مان لو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں مان لوں گا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا چلو جہاں چاہو، جس قبرستان چاہو مجھے لے کر کے چلو، میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی کے ساتھ گئے، تو عیسائی نے ایک پرانی قبر پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ مردہ بہت پرانا ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبر پر کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے عیسائی کیا تم جانتے ہو یہ مردہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ کہا میں نہیں جانتا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا میں قوالی پڑھا کرتا تھا، اگر تو چاہے تو میں اس کو قوالی پڑھتا ہوا اٹھا دوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو زندہ کر دیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو قبر پھٹی، مردہ کھڑا ہوا، قوالی پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا۔ تو یہ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، مرغی کھا چکے تھے۔ ایک بڑھیا آپ کے ساتھ ایک بچے کو چھوڑ گئی تھی تاکہ اس کا بچہ ان کے ساتھ زہد و تقوی سیکھے، وہ عالم بن جائے اور زہد و تقوی سیکھ کر کے صوفی بن جائے، ایک ولایت کے درجے پر پہنچ جائے اور اچھے سے اچھا کھانا کھائے۔ مگر بڑھیا جب واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا بچہ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے، غوث اعظم مرغ کھا رہے ہیں۔ تو جب آئی تو دیکھ کر کے تاب نہ لا سکی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھی یا غوث اعظم آپ میرے بچے کو سوکھی ہوئی روٹی کھلا رہے ہیں، خود مرغ کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھیا کے اس بات کو سنا اور جس مرغی کو کھایا تھا وہاں پر ہڈیاں دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اے مرغی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر کے کھائی ہوئی مرغی زندہ ہو گئی، کھائی ہوئی مرغی زندہ ہو گئی۔ آپ واز کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، آپ کی تقریر کے درمیان ایک چیل کا گزر ہوا، وہ آواز کر رہی تھی، آپ کو برا لگا، آپ نے کہا اے چیل تو مر جا۔
غوث اعظم نے فرمایا چیل مر گئی۔ پھر جب سرکار غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، تو آپ نے فرمایا اے چیل زندہ ہو جا۔ جیسے ہی غوث اعظم نے فرمایا تو وہ چیل زندہ ہوئی، اڑ کر کے وہ اپنی راستہ طے کر لیا، اپنا راستہ طے کر لیا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ آپ نے چیل کو مار کر کے یہ بتا دیا کہ اگر میں چاہوں تو مردہ بھی کر سکتا ہوں، اور آپ نے اس مردے کو قبر سے نکال کر کے بتا دیا اگر میں چاہوں تو مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے غوث اعظم کی شان۔ جس طریقے سے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یقیناً ان کی شان بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ ہم سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں، اپنے آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا شہدا مانتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے اگر اپنے آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، ان کے مریدوں میں اپنے آپ کو شمار کر لیا اور غوث اعظم نے قبول فرما لیا، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ غوث اعظم کا دامن بہت بڑا ہے۔ اگر سرکار غوث اعظم نے فرمایا جو کوئی میرا مرید ہونا چاہے، اگر اس کو کوئی ٹھیک سا پیر نہ مل سکا تو وہ نیت کر لے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، اس کو میں اپنے مریدوں میں قبول فرما لوں گا۔ مطلب یہ ہے جو غوث اعظم کا مرید ہو گیا وہ سرکار غوث اعظم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور غوث اعظم نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے، ایک کتاب دی ہے، اس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جب میں جنت میں جاؤں گا تو اپنے ہر مرید کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں قبول فرمائے، ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز کتابت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک، جنوں پہ حکومت غوث پاک، مسکین کی دولت غوث پاک، محتاج کی ثروت غوث پاک، ہے باعث برکت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، ہے رب کی نعمت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا۔